سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس ذات اقدس پر جو والی تھی یتیموں کے، سلام اس روح انور پر جو حامی تھے غریبوں کے، سلام اس پر کہ جو بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے بسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس ذات اقدس پر جس کا اوڑھنا بچھونا بوریا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر کے لوگ تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کو وطن کے لوگ تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت ہم کو سمجھایا، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر پھول برسایا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بروں کو فرمایا یہ میرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انسان بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ دنیا کا انسان، تمام انسان اسلام کو زندہ کرے تو سارے انسانوں کا بھی فائدہ ہے اور جانوروں کا بھی فائدہ ہے۔ یہ اسلام ہمارے اندر آئے گا کیسے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھیجا کرتے تھے۔ وہ ایک ایک وقت میں 5 گاؤں ہے تو 5 نبی بھیجا کرتے تھے، 10 ہے تو 10 بھیجا کرتے تھے، 20 ہے تو 20 نبی بھیجا کرتے تھے۔ ایک نبی چلے جایا کرتے تھے تو دوسرے نبی آتے تھے، تو وہ محنت کرتے تھے، تو محنت کی وجہ سے ان کے اندر بھی دین ہوتا تھا اور لوگوں کو بھی دین کے لیے بتاتے تھے، عمل کرتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نبی کا سلسلہ بند کرنا تھا اور اس میں تبدیلی لانا تھا، تو انہوں نے جو ہے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا۔ آپ آئے، قوم قریش میں آئے، باقی نبی آتے تھے ایک ایک وقت میں 50 آتے تھے، 20 آتے تھے۔ آپ آئے قوم قریش میں آئے، آپ آئے سعودی میں آئے، آپ آئے پورے دنیا کے لیے آئے، آپ آئے قیامت تک کے امت کو سبق دینے کے لیے آئے۔ اور لوگوں کا جتنا وقت جو ہے تھوڑا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لمبا کہ قیامت تک کا، اور پورا دنیا آپ کا نبوت کا یہ۔ تو آپ نے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو اپنا سارا سیرت انہیں سکھلایا اور بتلایا اور دعوت دیا، اپنا سارا کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو دیے، اور ان سے وعدہ کیے کہ قیامت تک کا جو ہے پورے دنیا میں آنے والے امت اور انسان کو تم بتاؤ گے، سکھلاؤ گے اور ان کو دعوت دو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے وعدہ کیا کرنے کے بعد میں سارے جگہ وہی نبی والا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سکھائے۔ زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی وہ کام کیے، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میں بھی وہ کام کیے، اور سارے امت کی ذمہ داری ہے کہ یہ نبی والا کام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دین باقی رہنے کے لیے، دین آنے کے لیے دعوت رکھا۔ دعوت میں ہی سے دین ہمارے اندر آئے گا اور دعوت سے ہی دین باقی رہے گا، اور جو بھی دعوت کا کام کرے گا وہ جس طرح سے نبیوں کی دعا قبول کرتے تھے اللہ تعالیٰ، اس طرح سے اس داعی کا بھی دعا قبول کرتے ہیں۔
اور آخرت میں بھی یہ امت کو، یہ بہت بڑی امت ہے اور امت کو یہ کام نہیں ملا، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا کہ تم نبی والا کام کرو، کیونکہ نبی آنا بند اور قیامت تک کے انسانوں کو دعوت والا کام وہ تم دو، اور سارے امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی دعوت دے، کیونکہ دعوت سے ہی بچے گا اور بنے گا ایمان، اللہ کی نزدیکی بنے گی، اللہ کی حکم پر چلنے والا بنیں گے۔ تو آخرت میں بھی اس دائی کا، اس امت کا اور امت کو ملے گا آخرت میں نور الگ الگ طریقے کا، مگر اس امت کو جو آخرت میں نور ملے گا وہ نبی والا نور ملے گا، جو نبی کو نور ملتا ہے وہی نور یہ امت کو ملے گی، کیونکہ یہ امت جو ہے نبی والا کام کے لیے آئے تھے دنیا میں اور انہوں نے کیے، اور دنیا میں بھی ان کی سارے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور دائی جس طرح کا دعوت دے گا اس طرح کا عمل آئے گا۔ دعوت دینے سے سب سے پہلے تو اس کے اندر، جو انسان دعوت دیتا ہے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کے اندر عمل آتا ہے اور کفر مٹ جاتا ہے، شیطان کا کمر ٹوٹ جاتا ہے، باطل کمزور ہو جاتا ہے۔ دعوت سے یہ فائدے ہے، دعوت سے فائدہ 4 فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دعوت جو ہے، باطل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، کفر جو ہے مٹ جاتا ہے اور شیطان کا کمر ٹوٹ جاتا ہے، خود عمل کی توفیق ہوتی ہے، خود عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعوت کی محنت میں جو ہے سارا کا سارا دین رکھے ہیں اور سارا کا سارا کامیابی رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت کو نبی والا کام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے جینے اور مرنے والا بنائے، آمین۔ سب سے عقل مند اور چلاک آدمی وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔